السلام علیکم۔ جی میں ہوں محمد احسان اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جھیل مل۔ بحیرہ روم میں اس وقت مفادات کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور یورپی یونین بھی یونان کی ہمنوا ہو گئی ہے۔ ترکی کے ساتھ سمندری جزیروں پر تنازع میں خود کو کمزور دیکھ کر یورپی ملک یونان نے یورپی یونین کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعرات کو برسلز میں ہونے والے یورپی یونین کے سربراہ اجلاس میں یورپی یونین نے دھمکی دی ہے کہ ترکی کی جانب سے یونان کے ساتھ توانائی کے وسائل اور سمندری سرحدوں کے تنازع کے حوالے سے اشتعال انگیزی اور دباؤ کی وجہ سے وہ ترکی پر پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لائن نے ترکی سے کہا ہے کہ وہ مشرقی بحیرہ روم میں یک طرفہ اقدامات سے اجتناب کرے۔ اس سے قبل ترکی اور یونان نے ہاٹ لائن تشکیل دی ہے تاکہ خطے میں ممکنہ جھڑپوں سے بچا جا سکے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ اس وقت ہوا جب ترکی نے تیل اور گیس کے ممکنہ ذخائر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک متنازع علاقے میں اپنے بحری جہاز بھیجے۔ یورپی کمیشن کی صدر نے ترکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی اب یک طرفہ اقدامات نہیں کرے گا۔ اگر ترکی نے ایسا دوبارہ کیا تو یورپی یونین اپنے پاس موجود تمام آلات اور طریقوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ایک دھمکی ہے جو یورپی یونین نے ترکی کو دی ہے، جس سے یونان اور قبرص کو غیر معمولی خوشی ہوئی ہے اور دونوں ممالک اسے اپنی فتح قرار دے رہے ہیں۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ دسمبر میں ترکی کے رویے کا جائزہ لیں گے، اور اگر اشتعال انگیزی نہیں رکی تو یونین کی جانب سے ملک پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ خیال رہے کہ یورپی یونین اور ترکی کے تعلقات بہت عرصے سے کشیدہ ہیں، مگر اس تنوع کے باوجود ترکی یورپی یونین کے لیے ایک اہم پارٹنر ہے۔ ترکی میں لاکھوں پناہ گزین موجود ہیں، اور انہوں نے یورپی یونین کے ساتھ اس سلسلے میں ایک محدود معاہدہ بھی کیا ہے۔ ترکی اور یونان دونوں نیٹو کے رکن ہیں، مگر ان کے درمیان سمندری حدود پر تاریخی تنازع ہے۔ حالیہ تنازع اس وقت بڑھ گیا جب اگست میں ترکی نے یونان کے ایک جزیرے کا سٹیل ریزف کے جنوب میں ایک ریسرچ جہاز بھیجا۔ اس علاقے پر ترکی، یونان اور قبرص تینوں ہی دعوے دار ہیں۔ یونان نے اس اقدام کو سنگین اشتعال انگیزی کہا، اور یورپی یونین نے اپنے اراکین یونان اور قبرص کی حمایت کی۔ تاہم گزشتہ ماہ کشیدگی میں کمی اس وقت ہوئی جب یہ جہاز ترک حدود میں لوٹ آیا اور دونوں جانب سے کہا گیا کہ وہ مذاکرات پر راضی ہیں۔ گزشتہ جمعرات کے روز برسلز میں دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے بعد فوجی ہاٹ لائن کا اعلان کیا گیا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے نظام کا مقصد دونوں کے درمیان بات چیت کا چینل کھلا رہنا اہم ہوتا ہے۔ روس اور امریکہ نے سرد جنگ کے دوران بھی ایک ہاٹ لائن بنائی تھی جو آج بھی چل رہی ہے۔ خیال رہے کہ جمعرات کے اجلاس میں یونان کی اس کوشش کو کامیابی ملی ہے جو وہ گزشتہ کئی ماہ سے کر رہا تھا۔ یونان ترکی کے ساتھ جزیروں کے تنازع پر فرانس کے ذریعے یورپی یونین کو اپنی حمایت پر اکسانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا تھا، چنانکہ فرانس اس معاملے میں ترکی کا شدید مخالف ہے، جس کی وجہ سے فرانس لیبیا میں بھی ترک منصوبے کے خلاف اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ادھر یونان اور ترک تنازع میں حصہ لیتے ہوئے فرانس نے بھی مشرقی بحیرہ روم میں ترکی اور یونان کے درمیان تناؤ کے باعث 2 لڑاکا رافال طیارے اور ایک چھوٹا بحری جہاز بھیج دیا تھا۔ خیال رہے کہ ترکی اور یونان کا بحیرہ روم کا معاملہ خاصا گمبھیر اور تاریخی ہے۔ اس حوالے سے مختصر معلومات کے طور پر یہ جاننا بے جانا ہوگا کہ اس مسئلے کو عالمی سطح پر انتہائی اہمیت دی جانے کی ایک خاص وجہ ہے۔ عالمی منظرنامے پر ابھرنے والی اس تنازع میں ایک جانب ترکی ہے، جبکہ دوسری جانب یونان اور قبرص کے ساتھ اسرائیل، مصر اور فرانس کھڑے ہیں۔ بحر ابیض متوسط بحیرہ روم کے مشرقی کنارے پر ترکی، مصر، فلسطین پر قابض اسرائیل، محصور فلسطینی پٹی، غزہ اور شام واقع ہے۔ اس تنازع کو ایسٹ بحیرہ روم کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔
جس کی وجہ بحیرہ روم میں ترکی کے ساحل کے قریب واقع وہ سینکڑوں جزیرے ہیں جن پر یونان ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ عالمی سمندری معاہدے کی روح سے جزیروں یا ساحلی پٹی کے پاس ہر ملک کو حاصل 12 بحری میل 22 کلومیٹر تک کنٹرول کے باعث ترکی لمبی ساحلی پٹی کے باوجود بھی ان جزیروں کے پاس اپنی سمندری حدود سے کسی قسم کے استفادے سے محروم ہے۔ ترکی بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر 1200 کلومیٹر کے ساتھ سب سے طویل ساحلی پٹی رکھنے کا واحد ملک ہے، مگر اسے بدقسمتی کہیے یا عالمی سازشوں کا نتیجہ کہ اتنی طویل ساحلی پٹی رکھنے کے باوجود بھی ترکی کو بحر ابیض کے وسیع تر ذخائر سے استفادہ کرنے کی قانونی اجازت نہیں ہے۔ گیس، تیل اور دیگر ذخائر کے لیے کھدائی، ڈرلنگ یا سروے سمیت تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد ہے، جس کے باعث ترکی قدرتی گیس اور تیل کی خریداری پر سالانہ 45 ارب ڈالر کی لاگت صرف کرنے پر مجبور ہے۔ ترکی کے ساحل کے قریب جزیروں پر یونان کا قبضہ کیسے ہو گیا، یہ ایک طویل تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ 1821 تک یونان سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ 1821 میں یونانیوں نے علیحدگی کی مسلح تحریک شروع کی۔ بڑی خون ریزی کے بعد 1829 میں جنگ بندی کراتے ہوئے اس وقت کی 3 بڑی قوتوں برطانیہ، روس اور فرانس نے 1830 میں لندن کانفرنس منعقد کر کے یونان کو آزادی دینے کا اعلان کیا، مگر بحر ابیض متوسط کے جزیرے ترک عثمانیوں کے پاس ہی رہ گئے۔ 1912 میں اٹلی استعمار نے اس وقت کی عثمانی کالونی لیبیا پر فوج کشی کر کے فوجیں ترکی کے ساحل پر واقع ان جزیروں تک پہنچا دیں۔ اٹلی اور اس کے حلیف برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم 1918-1914 کے دوران عثمانی بحری بیڑوں کے خلاف ان جزیروں کو اسٹریٹجک پوائنٹس کے طور پر استعمال کیا، جس کے نتیجے میں عثمانی سلطنت کو غیر معمولی نقصان اٹھانا پڑا۔ 1923 میں سقوط عثمانیہ ہونے پر معاہدہ لوزان ہوا، جس کی روح سے مصطفیٰ کمال اتاترک ترک ان قیمتی جزیروں سے دستبردار ہو گئے۔ 1939 میں شکست کھانے کے بعد ان جزیروں پر جرمن قابض ہو گئے اور دوسری جنگ عظیم میں ان جزیروں کو استعمال کیا گیا، مگر 1944 میں جرمنی نے یہ جزیرے خالی کر کے برطانیہ کے حوالے کر دیے۔ برطانیہ نے 1947 میں اپنے اصلی مالک ترکی کی بجائے بغیر کسی جواز کے یہ جزیرے یونان کو دے دیے۔ 1982 میں اقوام متحدہ نے عالمی سمندری معاہدہ کروا کر ترکی کو ان جزیروں سمیت سمندری حدود سے ہمیشہ کے لیے محروم کروا دیا، کیونکہ یونان کو سمندر میں ہر جزیرے کے ساتھ 12 سمندری میل تک کی ملکیت دیے جانے کے بعد ترکی کے لیے کوئی راستہ باقی نہ بچا۔ ان جزیروں میں سے کئی ایسے ہیں جو ترکی کے ساحل سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، جبکہ یونان سے 550 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہیں۔ ان جزیروں میں ڈونسیکیا نامی 165 جزیروں کا مجموعہ بہت اہم ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترکی کو سمندری ضرورت محسوس ہوتی رہی۔ ترکی کو اپنے ساتھ ہونے والا ناانصافی کا بھی احساس ہوا تو انقرہ کے بحری ادارے نے اس معاملے کو اہم قرار دے دیا۔ ترک فیصلہ سازوں کا ماوائے وطن کے نام سے ایک منصوبہ ہے، جسے عربی میں الوطن الارزق یا بلیہم ترکی کہا جاتا ہے۔ بحیرہ، بحر اسود اور بحیرہ روم میں اپنے حصے کو ملا کر یہ مجموعی طور پر 4,62,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے۔ ترکی کا دعویٰ ہے کہ اس سمندری علاقے پر آب سطح سے سمندر کی گہرائی تک ترکی کا حق ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس علاقے پر تسلط حاصل کر کے ترکی جدید دنیا کی ایک بڑی بحری قوت بن کر ابھر سکتا ہے۔ اس منصوبے کی اہمیت سال 2010 میں اس وقت بڑھ گئی جب امریکی جیولوجیکل ادارے نے سروے کر کے ترکی سے شام، غزہ، لبنان اور اسرائیل کے مقبوضہ علاقے تک کے سمندری ایریا میں 122 ٹریلین قدرتی گیس
اور 1.7 بیرل پٹرول کی موجودگی کا انکشاف کیا۔ اس انکشاف کے فوری بعد خطے کے ممالک میں رسہ کشی کا نیا دور شروع ہوا۔ 2012 میں مصر میں الاخوان المسلمین کی حکومت آئی تو خطے کے ممالک کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ قاہرہ انقرہ کے ساتھ اپنے آئیڈیالوجیکل ہم آہنگی کی وجہ کو استعمال کر کے بحیرہ روم میں لیبیا کے ساتھ ایسا معاہدہ کر سکے گا جس سے قبرص، اسرائیل اور مصر کو نقصان پہنچے گا۔ لہذا 2013 میں مصر میں الاخوان کی حکومت گرتے ہی مصر نے ترکی کو نظر انداز کر کے اس کے حریف قبرص کے ساتھ ایک متنازع سمندری معاہدہ کر لیا۔ اگرچہ اس معاہدے سے مصر کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ملا، مگر مصر اور اسرائیل کا مشترکہ منصوبہ محفوظ رہ گیا، کیونکہ مصر کے ساتھ ملحقہ سمندری حدود میں اسرائیل کے قبضے میں گیس کا بہت بڑا کنواں ہے، جہاں سے اسرائیل یورپ کے لیے سپلائی پائپ بھیجا رہا تھا۔ اسرائیل اور مصر کو ترکی کے عزائم کا اندازہ تھا۔ ترکی تاریخی حقائق کے پیش نظر بحیرہ روم میں موجود جزیروں پر اپنی ملکیت کا دعوے دار ہے اور اس وجہ سے قبرص اور یونان کو کوئی اہمیت دینے کا روادار نہیں ہے۔ ترکی بحیرہ روم کے دوسرے کنارے واقع لیبیا کے ساتھ براہ راست معاہدہ کر کے سمندری حدود کا تعین کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے ترکی گزشتہ برس نومبر میں لیبیا کی حکومت کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے، جس کے بعد ترکی نے اسرائیل کی گیس پائپ لائن کاٹ دی ہے۔ قبرص کو نظر انداز کرنے سے مصر کو بھی بحیرہ روم میں بہت سارے مفادات سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جبکہ ترکی لیبیا تک براہ راست رسائی حاصل کر کے سمندر میں ایک وسیع علاقے پر کنٹرول حاصل کر لے گا، جس سے ترکی کو کم از کم 550 برس تک کے لیے گیس اور تیل کے ذخائر مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایجا اور بحر اسود میں آبناؤں سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں سے ٹیکس کی مد میں ترکی کو اربوں ڈالر کی آمدنی ہوگی۔ یہ منصوبہ مغربی ممالک کے لیے غیر معمولی خطرناک ہے۔ مغربی دنیا کے ادارے عرب ممالک کو بھی باور کراتے رہے ہیں کہ ترکی کے اس منصوبے کا مقصد دوبارہ سے عرب خطے پر قبضہ کرنا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یونان کے ساتھ حالیہ تنازع میں جہاں سعودی عرب کھل کر کھڑا ہے، وہیں متحدہ عرب امارات بھی رواں برس یونان کی عسکری مشقوں میں اپنے طیارے بھیج کر ترکی کے خلاف عملی شرکت کر چکے ہیں۔